مقام امامت کس قدر عظیم ہے. آٹھویں سرکار کی محفل ہے اور گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کو لوگ انتخاب کر سکتے ہیں. انسان عام لوگ امام کو انتخاب کر سکتے ہیں. یہ کہنا ہے ان لوگوں کا. امام مسکرائے اور پھر امام نے کہا ان لہم یختارہم الامامہ، کہ ان کے لیے کیا اختیار ہے کہ وہ امام کو منتخب کرے، امام کو اختیار کرے. اس کے بعد ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا. دیکھیں، میں پرسوں کی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا. میں نے جملہ کہا نہیں تھا، اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. میں مقام امامت کو سمجھنا، اس کے لیے میں ایک مثال دوں آپ کو ایک روایت سے. خدا کی معرفت، کیونکہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث نہج البلاغہ کا ایک جملہ چھیڑا تھا ہم نے، اور ایک جملہ ہی فقط بیان کر سکے تھے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ تمام خدا کی توصیف کرنے والے، وصف کرنے والے خدا کی مدحت کے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، خدا کی مدحت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے کہ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. یہ جو جملہ ہے ولا ینالہ غوث الفتن، غوث کس کو کہتے ہیں؟ غوطہ خور. جو سمندروں میں غوطہ خور ہوتے ہیں، سمندروں میں جو غوطہ لگاتے ہیں، یا بچوں کی زبان میں بات کروں جو ڈائیو لگاتے ہیں اور سمندر کی تہ میں جاتے ہیں. یہ سمندر کی تہ میں جانا آسان نہیں ہے، اور یہ خود ایک فن ہے. اور جیسے جیسے انسان سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے تو پانی کا پریشر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے بھی اس کو احساس کیا ہے کہ 10-15 فٹ کے نیچے اگر انسان چلا جائے تو یہ جو وہ بہت شدید ہوتا ہے. تو غوطہ خور جو ہوتا ہے ایک مہارت ہے، یہ وہ بغیر اسلحے بغیر اسباب کے غوطہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو جو موتیوں اور ہیروں کو نکالنے کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں غوث. لا ینالہ غوث الفتن، لا ینالہ غوث کس کو کہتے ہیں؟ غوطہ خور غوث ہے. فتن کس کو کہتے ہیں؟ انٹلیکچوئلز، صاحبان عقل و خرد و شعور. انشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے. اس کے لیے خصوصی انسان کو خدا کی عطا ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتن. اس کو کہتے ہیں فتن، کہتے ہیں لا ینالہ غوث الفتن. توحید کے سمندر میں غوطہ خور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ توحید کا، خدا کی توحید کے بارے میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں. اچھا یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم جیسے جاہل سے پوچھیں تو ہم 2-4 جملے کر دیں گے، خدا کی تسبیح، خدا کی حمد، اور کہتے ہیں یہ کہہ دیں گے ہم یہ ہوتا ہے خدا. سبحان اللہ. کیا مطلب سبحان اللہ کا؟ خدا تمام عیبوں سے پاک. الحمدللہ تمام کی تمام تعریف خدا کی. لا الہ الا اللہ وہ وحدہ لا شریک. تو ساری تو میں نے کر دی نا، میں نے تو ساری تعریفیں خدا کی کر دی. تحلیل بھی کر لی، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، خدا کی حمد بھی کر دیا، خدا کی تسبیح بھی کر لی، خدا کی تکبیر، اللہ اکبر. خدا سب سے بلند، خدا سب سے بلند. توجہ کریں، یہیں پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں. میں خدا سب سے بلند. میرے اور آپ کے لیے بلندیاں کیا ہے؟ پہاڑ،
آسمان، یونیورس، یہ فلکیات، جائیے گوگل میں جائیے، جہاں تک سائنس نے جو ترقی کی ہے، یہ میکسیمم ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑائی ہے، بزرگ ہے، یہ ایک بڑا سسٹم ہے. لیکن وہ گواہی دے رہا ہے جس کی نگاہیں فقط اس یونیورس تک محدود نہیں ہیں. گواہی کون دے رہا ہے؟ امیر کائنات گواہی دے رہے ہیں. جس کی نگاہیں زمین و آسمان و دنیا اور آخرت پر ہے، وہ گواہی دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے کہ خدا تمام چیزوں سے، ہر چیز سے بلندتر ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، کبیر ہے، اس کا احاطہ بہت زیادہ ہے. جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، ہماری تصور کا احاطہ کتنا ہے؟ انتہائی محدود. ہماری تصور کا احاطہ انتہائی محدود، لہٰذا ہماری تکبیر کا احاطہ بھی محدود ہو جائے گا. لہٰذا امیر المومنین نے پہلے جملے میں کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ لا یبلغ مدحتہ القائلون. توجہ کریں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب خدا کی تکبیر کی گواہی دو اور حقیقی گواہی دینا چاہتے ہو تو کل کائنات، عالم کون و مکان پر تمہارا احاطہ ہونا چاہیے. تو کنہ معرفت، یعنی کنہ معرفت تو پھر بھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی کنہ معرفت نہیں ہو سکتی. اس کو بھی امیر المومنین فرماتے لا یبلغ مدحتہ القائلون، وہ بھی خدا کی توصیف کرنے والے خدا کی توصیف نہیں کر سکتے ہیں. لا ینالہ غوث الفتن، توحید کے سمندروں میں جو غوطہ خور ہیں وہ خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ کون ہو گئے؟ یہ ہو گئی خدا کی ذات، یہ ہو گئی خدا کی ذات. اچھا، ہماری گفتگو سے اس کا کیا تعلق؟ ہماری گفتگو میں توحید کہاں سے آ گیا؟ ہم تو توحید پر گفتگو نہیں کیا کرتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا بچہ اور جوان نہج البلاغہ کو پڑھا کریں، مشکل ہے کتاب، غور و فکر کرنا ہے نا. یہ غور و فکر خداوند متعال نے جو عقل دی ہے، خداوند متعال نے جو عقل دی ہے اس لیے نہیں دی کہ ہم غور و فکر کریں کہ نماز کی فجر کی 2 رکعت کیوں ہے. نہیں، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہے. رمضان کے روزے کیوں ہیں؟ یہ تسلیم کرنا ہے. عبادات میں یہ تسلیم ہے سب کچھ. غور و فکر کرنا ہے تو کہاں کرنا ہوگا؟ توحید کے باب میں کیجئے، رسالت میں کیجئے، خدا کی تخلیق میں کیجئے، نہج البلاغہ کے خطبات میں کیجئے. یہ ہے وہ میدان جہاں پر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے ہر حکم شریع پر آپ یہ کیوں لگا دیں، ہر حکم شریع پر آپ ایک کیوں لگا دیں، تو یہ کوئی غور و فکر نہیں ہوا. غور و فکر ہے کہ جائیے نہج البلاغہ کو سمجھیے، نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات کو سمجھیے. بہرحال کیا فرمایا امیر المومنین؟ لا یبلغ مدحتہ القائلون، توحید کے سمندر میں غوطہ خور خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، خدا کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں توحید کے بارے میں. میرا 8واں امام، امام علی رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ان مقام الامام، ان الامام اجل شانا واعظم قدرا واعلی مکانا وابعد غورا. 4 اس میں تفضیل کا صیغہ لے کر آئے امام. اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل کہتے ہیں کمپیریزن، تقابل. جب آپ کسی کو کسی چیز سے تقابل کریں، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، یہ اس سے زیادہ فقیہ ہے، یہ اس سے زیادہ متقی ہے، یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان الامامہ، مقام امامت کیا ہے؟ اعظم و شانن، جس کی شان عظیم نہیں ہے، اعظم ہے. اعظم یعنی جس کے ساتھ کسی کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا ہے. اب اعلیٰ مکانن، جس کا مکان انتہائی بلند ہے. اس کے بعد توجہ کریں امام کیا فرماتے ہیں. وہ جملہ یاد ہے نا، توحید کی مدح میں امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ توحید کی مدح میں امیر المومنین نے فرمایا کہ لا یبلغ مدحتہ القائلون، توصیف کرنے والے خدا کی مدحت نہیں کر سکتے ہیں. یہ توحید ہے. امامت کیا ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں ابعد غورن، ابد بعید تر، دور، سب سے زیادہ دور، اس سے دور. کس سے دور؟ ابد یعنی اس سے دور. غور و فکر کرنا.
اب ادو غورن، انسان غور و فکر کرے، اس سے دور تر ہے. کس سے دور تر ہے؟ کہ اس کے امام فرماتے ہیں کہ يُدْرِكُهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ وَيَنَالُهَا بِآرَائِهِمْ، کہ انسان مقام امامت، دیکھیں بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کو منتخب کر سکتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم امام کو منتخب کر سکتے ہیں. ان کو سورہ بقرہ کی یہ آیت یاد نہیں ہے شاید، اگرچہ حافظ قرآن تو ہے وہ لوگ، لیکن خالی حافظ قرآن کافی نہیں ہے، تدبر قرآن ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. جب خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا؟ کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو وہ فرشتے، دیکھیں فرشتے، ان کی عقل و شعور ہم سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، فرشتوں کا عقل و شعور ہم بندوں سے، نبیوں سے نہیں، آئمہ سے نہیں، ہم بندوں سے فرشتوں کا شعور بہت بلند ہوتا ہے. کیوں بلند ہوتا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں صاحبان عقل و شعور کے لیے، ایک جملہ کہہ دوں کہ فرشتوں کے لیے فرشتوں کا فہم و شعور بلند ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. میٹر اور مادہ رکاوٹ کی خصوصیت رکھتا ہے، اس کے لیے رکاوٹ ہے. یہ دیوار ہے نا، دیوار بھی میٹر، میں بھی میٹر، میری نگاہیں بھی میٹر. یہ دیوار میرے ادراک کے لیے مانے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو میٹر کی خصوصیت کیا ہے؟ مادی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ رکاوٹ ہوا کرتا ہے. ملک فرشتہ کیا ہے؟ مادہ نہیں ہے، لہٰذا ان کا شعور، ان کا ادراک بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے ملائکہ کا. اب توجہ کریں، جب خداوند متعال نے، توجہ کیجیے گا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی. ہم امامت کو انتخاب کریں گے، ہم امام کو انتخاب کریں گے، امام ہمارا منتخب کردہ ہونا چاہیے. اب توجہ کریں، مقام امامت کتنا رفیع ہے، مقام امامت کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے کہ جب خداوند متعال نے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب خداوند متعال نے اپنے فرشتوں کے سامنے، شیطان کو نہیں، شیطان تو منحرف تھا، شیطان تو باغی تھا، شیطان میں تسلیم اور خضوع اور خشوع کی خصوصیت نہیں تھی. فرشتے تسلیم ہے خدا کی بارگاہ میں، آبجیکشن نہیں کرتے، وہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر فرشتوں کا ادراک کم ہو گیا، فرشتوں کا شعور کم پڑ گیا. کس بات پر؟ جب خداوند متعال نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، خدایا تو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کریں گے، وہ یسفک الدماء، خون بہائیں گے. مقام امامت سمجھ میں آیا، مقام خلافت سمجھ میں آیا. خدا کا ایک عمل ہے، فرشتوں کو بھی ادراک نہ ہوا، خدا کو کہنا پڑا انی عالم ما لا تعلمون. مقام امامت وہ ہے جو فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. مقام امامت وہ ہے جو فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور فرشتے دلیل لے کر آئے، ہم اہل ہیں. توجہ کیجیے گا، ہم اہل ہیں کہ ہم کو امام بنایا جائے. کیوں؟ نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس مخلوق کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کریں گے. توجہ فرمائے، آپ نے توجہ فرمائیے گا. خدا نے اگرچہ امتحان لیا، خدا نے اگرچہ امتحان لیا، لیکن یاد رکھیے گا فرشتوں سے درس سیکھیے، فرشتوں سے درس سیکھیے. میرا بچہ اور جوان فرشتوں سے درس سیکھیے. جب آئمہ کے کلام ہماری موٹی عقل میں نہ آئے تو تسلیم ہو جانا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے. خداوند متعال نے کیا کہا؟ خداوند متعال نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پر میرا بچہ اور جوان ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا. خدا کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں کتنی پاک مخلوق ہیں،
کتنی پاک مخلوق ہے جو خدا کی حمد کر رہی ہے، خدا کی تقدیس کر رہی ہے، خدا کی عبادت کر رہی ہے، جن کا فہم ہے، جن کا شعور ہے، جن کا ادراک ہے، سب کچھ موجود ہے فرشتوں میں. لیکن جو کیلیبر چاہیے، وہ جو مقام چاہیے خلافت کے لیے. میں ایک سوال کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. دیکھیں 2 منٹ دیجیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات سمجھا سکوں. بھئی جب حضرت آدم خلیفہ بن کر آ رہے ہیں، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہے جو امت کی ہدایت کرے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ چاہے نبی کی شکل میں ہو، چاہے امام کی شکل میں ہو، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہی کہ امت کی ہدایت کرے. کیا مطلب ہدایت کرے؟ اولاً بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں آخرت اور قرب خدا اور رضا الہی کی طرف ہدایت کرے. اصل چیز یہی ہے. وما خلق الجن والانس، اصل مقصد خلقت انسانی دنیا نہیں ہے. اگرچہ ہم فراموش کر گئے، دنیا میں آ کر ہم مقصد خلقت کو فراموش کر چکے. یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں. جو نبی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے آخرت میں خدا کی رضا کو کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے، اور دنیا میں بھی کس طرح تمہیں اچھی طرح زندگی گزارنا ہے تاکہ تم بلاؤں میں گرفتار نہ ہو، مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو. لیکن یہ ثانوی حیثیت ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے. اولین حیثیت کیا ہے؟ اولین کیا ہے؟ مقصد خلقت انسانی، انسان کا خدا کا قرب حاصل کرے، خدا کی رضا حاصل کرے. اب بات یہاں پر آ گئی ہے تو مومنوں کے دل تھوڑے سے جو وہ مرجھا جاتے ہیں جملے کو سن کر. خدا کا قرب، پھر تو یہ جو شیخ صاحب ہوتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں، بھئی خدا کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ باقی حسین حسین کیا ہے، گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، رونا کیا ہے. دیکھیے ہمارے بچوں جوان، ایک تو ہمارے بچوں جوانوں کو یہ بھی بڑی پرابلم ہے، ہر شخص کو سننے کی عادت ہے. بھائی آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جواب دے سکو، ورنہ نہ سنو. اور یاد رکھیے گا اسلام کے پہلے دن سے، یعنی 11 ہجری سے پہلے دن سے سب سے بڑا جو گمراہی کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ بلکہ 11 ہجری سب سے گمراہی کا. دیکھیں کتنا خوبصورت. میں نے کل ہمیشہ بچوں اور جوانوں کو ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کے لیے ہر خوبصورت نعروں کی طرف نہ لپکے جو بظاہر بہت ہی لاجیکل ہو، منطقی ہو. جتنے لاجیکل اور منطق ہو، اپنے آپ کو جوڑ دیں محمد و آل محمد سے اور ان کے کلام سے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. اور نہیں آئیں گے سمجھ میں، اگر سمجھ میں آ جاتا تو خدا ہم پر وہی نازل کر دیتا. نہیں آئیں گے ہم کو سمجھ میں، نہیں آ سکتے. لہذا ان پر اعتماد کریں جن کی نگاہیں قیامت تک ہیں، ان پر اعتماد کریں جن کی نگاہیں ہمارے دلوں پر ہے، ان پر اعتماد کریں جن کے سامنے ہماری خلقت ہوئی ہے، ان پر اعتماد کیجیے. میں نے کئی مثالیں دینے کی کوشش کی تھی آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں. لہٰذا میرا بچہ اور جوان ان فلسفیانہ گفتگو میں نہ آئیں. اس لاجک، منطق، فلسفہ، بڑی چمکتی ہوئی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. کل میں نے مثال دی تھی نا آپ کی خدمت میں، مثال دی تھی، یاد ہوگی آپ لوگ کو. اب میں وہ مثال دوں گا تو پھر پھنس جاؤں گا، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا دوبارہ سے. گریہ امام حسین پر مختلف طریقوں سے، مصیبت امام حسین، عزاداری سید الشہداء پر مختلف خوبصورت انداز سے ہمارے بچوں اور جوانوں کے سامنے شبہات آتے ہیں، اور واقعاً جواب نہیں ہے. بچوں اور جوانوں پر جواب نہیں ہوتے. اب توجہ کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. بارے دیگر سر بات. اصل بات تو بہرحال جو ضمنی بات تھی وہ چلے اصل بات پر آ جاتے ہیں. یاد ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی نہیں وہ تو بہت پرانی ہے، یہ جو بھی ایک ضمنی بات تھی، خیر ضمنی بات تھی، ہوگی تو واپس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا.
بارے دیگر سلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. انسان کی خلقت، اب یہ توجہ کیجیے گا جو میں آپ کی خدمت میں نقطہ بیان کرنے جا رہا تھا، توجہ کیجیے گا. دیکھیں جب خدا حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، کتنے لوگ ہیں حضرت آدم کی امت میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو مجھے بھی برابر نہیں معلوم. کتنے لوگ ہیں؟ زوجہ ایک مسلم ہے، 2 بیٹے مسلم ہیں، تھوڑی بہت آگے نسل چلی وہ مسلم ہے. ہوں گے 20 30 40، 20 30 40 50 60 100 70. خدا ان 70 افراد کے لیے برداشت نہیں کر رہا کہ فرشتوں کو اجازت دے کہ تم انتخاب کرو. تو پوری امت رسول کی جو قیامت تک چلنے والی ہے کس طرح راضی ہو جائے گا کہ بندوں کے سپرد کر دو، تمہاری مرضی ہے، قیامت تک کے لیے اپنے امام کو انتخاب کر لو. خدا چند بندوں کے لیے راضی نہیں ہے. اور ایک جملہ کا انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما لا تعلمون. لہذا مقام امامت خداوند متعال نے جملے خاموش کیا. دیکھیں فرشتے نسبح لک نقدس لک و نسبح بحمدک، دلیل لے کر آ رہے ہیں ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. 10 بستہ فرشتوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں فرشتوں کی خدمت میں، شاید بھول گئے، فرشتے شاید بھول گئے. خدا نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا، خدا نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے کہا کہ تو ان کو بنائے گا، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں. یہاں پر میں فرشتوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شاید آپ بھول گئے. جب روایت ہے 8ویں امام کی، عیون اخبار رضا کی روایت ہے، 8ویں امام کی روایت ہے، جب خدا نے فرشتے خلق کیے تھے تو فرشتے حیران و پریشان تھے. جب انوار محمد و آل محمد نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں نے لا الہ الا اللہ سیکھا. تو شاید فرشتے بھول گئے، ورنہ کہنا چاہیے تھا خدا تجھے اگر بنانا ہے تو ان انوار کو بنانا جس سے ہم نے سیکھا. انی عالم ما لا تعلمون. مقام امامت اس قدر بلند ہے، اس قدر رفیع ہے کہ انسان تمام عقلائے عالم، آپ انبیاء کو نکال دیجئے، ائمہ کو نکال دیجئے، آپ سارے انٹلیکچوئلس کو جمع کر دیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بڑے بڑے نابغہ آنے والے ہیں، صاحبان عقل و شعور و خلت آنے والے ہیں، سارے انٹلیکچوئلس، سارے سمجھدار دنیا کے، افلاطون، ارسطو، بو علی سینا، یہ 3 بڑے نام ہیں فلسفے میں. یہ فلسفے میں 3 بہت بڑے نام ہیں. علامہ طباطبائی جو مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا نام ہے، علامہ طباطبائی. سارے انٹلیکچوئلس کو، سارے صاحبان عقل و شعور کو جمع کر دے. میرا 8واں مولا کہتا ہے تمام صاحبان عقل و شعور جمع ہو جائے، مقام امامت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، مقام امامت کو سمجھ نہیں سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے تو انتخاب کیا کریں گے؟ اور خدا نے اس کے بعد امام فرماتے ہیں خدا نے امامت مخصوص کی ابراہیم کے لیے. کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں خدا نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی. کن تعبیر کے ذریعے سے؟ تعبیر کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، جب کامیاب ہو گئے تو حضرت ابراہیم سے خدا مخاطب ہوا. یہ امام رضا علیہ السلامی بیان کر رہے ہیں، خدا حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوا جب حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو خدا حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم اب میں تم کو امام بنا رہا ہوں، اب میں تم کو امام بنا رہا ہوں، اب میں تم کو امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم اتنے خوشحال ہوئے، اتنے مسرور ہوئے، اتنی زیادہ انہیں خوشی ہوئی کہ تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي. بھائی جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے، جب آپ کو کوئی بٹوارہ کوئی ملا ہو تو اگر آپ کے ساتھ آپ کا فرزند، آپ کی اولاد ہو تو کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا بھی ہے، میرا فرزند بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، اس کو بھی دو.
بھئی نیاز ہوتی ہے بڑھتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ انسان نے نیاز لی پھر چاہتا اپنے بچے کو بھی آگے یہ بھی میرا بیٹا ہے اس کو بھی دیجئے. اسی طرح حضرت ابراہیم مقام امامت اتنا بلند اور اتنا رفیع ہے کہ جب خداوند متعال نے انی جاعلک للناس امامہ کر کے جب مقام امامت ابراہیم کو دی تو حضرت ابراہیم مسرور ہوئے. روایت کا جملہ ہے اگرچہ آیت میں نہیں ہے, جواب سے پتہ چل رہا ہے, سوال سے پتہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم کے مسرور ہوئے. روایت میں بھی بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم مسرور ہوئے, خوشحال ہوئے. ایک سوال کیا تڑپ کر ومن ذریتی, کیا خدایا یہ مقام امامت میری ذریت میں بھی آئے گا؟ خدا نے قانون دے دیا, کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھنا قیامت تک کا قانون دے رہا ہوں, فقط انتخاب نبوت کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کے بعد اس کے وصی کا بھی ہے, اس کے خلیفہ کا بھی ہے. کیا ہے قانون؟ لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھنا ظالموں کے اوپر, ظالموں کو میرا عہدہ نہیں دیا جاتا. ارے جنہوں نے ساری زندگی بتوں کی پرستش کی ہو, بھائی امیر المومنین کا ایک لقب ہے. کیا ہے امیر المومنین کا لقب؟ ہم نہیں کہتے, ہم اس لقب کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم, توجہ کیجیے میرا بچہ اور جوان, ہم ان القابات کو استعمال کرتے ہیں جو آل محمد نے ہمیں تعلیم دی. ہم کہتے ہیں امیر المومنین, حجت خدا, ولی خدا, لسان اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, یعصوب الدین. یہ سارے وہ القابات ہیں کہ جو اہل بیت نے ہم کو تعلیم دیے کہ جب امیر المومن کو پکارنا ہو تو یہ القابات اپنی طرف سے مت بنانا, کیونکہ بنانے کے لیے, القاب بنانے کے لیے ضروری کہ معرفت ہونی چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا اب مقام امامت عطا ہو رہا ہے, لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھنا خدا قیامت تک ایک رول دے رہا ہے, قانون دے رہا ہے کہ جو میرا عہدہ ہوتا ہے چاہے نبوت کی شکل میں ہو چاہے خلافت کی شکل میں ہو, چاہے نبوت کی شکل میں ہو چاہے ولایت کی شکل میں ہو, میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشرک. اب دیکھیں میں ساری تفصیل نہیں دینا چاہتا لیکن صرف اشارے اور کنایے سے کہتے ہوئے گزر جاؤں. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. جو شرک کرے وہ کون ہے؟ ظالم ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا. امیر المومن کا ایک لقب ہے جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آئمہ نے وہ خطاب استعمال نہیں کیا. شاید تمہارے لیے یہ کوئی باعث فخر و افتخار ہو, ہمارے لیے وہ چیز باعث فخر و افتخار ہے جو خدا دے نہ جو بندہ دے. اچھا لقب کون سا ہے امیر المومن کا جو عام مسلمان استعمال کرتے ہیں؟ امیر المومن کا جو ہم استعمال نہیں کرتے, کرم اللہ وجہ. آپ نے دیکھا ہوگا شاید کتابوں میں, کورس کی کتابوں میں, باقی سب رضی اللہ. اب ان کی تاریخ اور ان کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. باقی سب رضی اللہ اور امیر المومن کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ. میرے بچوں اور جوان جانتے ہیں یہ کیوں علی کے لیے اگرچہ امیر المومنین سے اگر خدا راضی نہیں تو تمہارے باپ سے خدا راضی ہوگا. اب امیر المومنین کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ایک اور اپنے زعم میں ایک اور بڑا خطاب لے کر آتے ہیں جو باقی اصحاب کے لیے نہیں لے کر آتے. وہ کیا؟ کرم اللہ وجہ. یعنی کیا مطلب؟ اے علی خدا آپ کے چہرے کو باعزت قرار دے, مکرم قرار دے, محترم قرار دے. بھائی کیوں؟ فلاں نہیں. کیوں علی کو یہ خاصیت دی گئی؟ کہا اس لیے کہ باقی سارے جو چہرے تھے, باقی ساری جو پیشانیاں تھی وہ بتوں کے سامنے جھکی تھی. یہ ایک واحد پیشانی ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. لہٰذا ہم نے نہیں, مسلمانوں نے علی کو خطاب دیا کرم اللہ وجہ. یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا. اللہ وجہ. بس خدا نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھنا ظالموں تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا.
ظالموں تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا اسی وجہ سے تو میرا بچہ اور جوان ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے. معصوم ہوتا ہے یعنی جو تمام خطا، تمام گناہ، تمام اشتباہ، نسیان، بھول، ہر چیز سے مبرہ اسے معصوم کہتے ہیں. بس توجہ کیجیے گا، یہاں پر اجازت نہیں ہے ایک جملہ کہوں. جب علی کی بات ہے، امیر المومنین کی بات ہے، امیر المومنین سے محبت، امیر المومنین سے محبت. دیکھیں انسان، ایک مومن غیر مومن سے، ایک مومن دوسرے مومن سے بغض و عداوت جائز نہیں ہے. آپ مومن، یہ بھائی مومن، جائز نہیں ہے ایک مومن دوسرے مومن سے بغض و عداوت رکھے، نہیں، جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہے. تشیع سے خارج ہے؟ تشیع سے بھی خارج نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایک گناہ ملے گا. گناہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو بہت بڑا. اللہ کی معصیت کوئی مختصر نہیں ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، دائرہ تشیع اور ولایت سے خارج نہیں ہے، لیکن گنہگار ہے. ایک مومن دوسرے مومن سے بغض و عداوت رکھے، یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ. لیکن جانتے ہیں علی کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ حدیث ہے، تواتر کے ساتھ حدیث ہے. یا علی لا يحبك الا المؤمن ولا يبغضك الا المنافق. اے علی تم سے محبت کرے گا کون؟ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا. میرا اور آپ کا ایک مومن سے محبت کرنا فروع دین میں داخل ہے. علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. لا يحبك الا المؤمن، مومن ہوگا. اگر علی سے محبت نہیں تو نمازی ہو، نہیں نمازی تو بہت چھوٹی بات ہے، موحد ہو، رسالت کو مانتا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حج ہو، اگر علی سے محبت نہیں تو مومن نہیں. تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا، تمام مسلمانوں نے حدیث کو لکھا. اب اس ذیل میں گفتگو آتی ہے، اس ذیل میں ایک گفتگو آتی ہے. بس میں جلدی جلدی 2 جملے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. توجہ کیجئے گا، اپنے خدا نے جو نعمت دی ہے نا، جو ہم 18 ذی الحج کو اس نعمت کا اظہار کرتے ہیں، نہیں اظہار نہیں کرتے، تسبیح پڑھتے ہیں. جو خدا نے نعمت دی ہے یہ ہمیں پورا سال کرنا چاہیے. ناشکرے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو آج اس پر آشوب زمانے میں جہاں ادھر ادھر سے شبہات آتے ہیں، ڈاؤٹ آتے ہیں، کبھی رو مت، کبھی عزاداری مت کرو، کبھی محبت کا کیا فائدہ، کبھی ولایت کا کیا فائدہ، کبھی نعرے کا کیا فائدہ، کبھی مجلس کا کیا فائدہ، کبھی علی کے فضائل کو بیان کرنے کا کیا فائدہ. یہ ادھر ادھر سے جب شبہات پکتے 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 جب دماغ میں پک جاتے نا تو ممکن ہے ظاہر میں تو ہم شیعہ ہوں، شاید اندر سے شیعہ نہ بچے ہوں. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے ہم اور دیں گے. علی کی ولایت کا شکریہ ادا کرو، ولایت اور محکم اور مضبوط ہوگی. اب توجہ کریں، جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول کی مسلم حدیث ہے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ علی سے محبت. منافق، بات آ گئی منافق کی، اجازت دیں ایک جملہ کہہ دوں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. بھائی دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اسلام کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز ہیں، 3 اقسام ہیں. کیا ہے 3 اقسام؟ ایک مومن، ایک کافر، ایک منافق. ٹیکنیکلی منافق کچھ نہیں ہے، ٹیکنیکلی منافق کچھ نہیں ہے. منافق در حقیقت کیا ہے؟ حجاب اور پردہ ہے. ایمان کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے. دل میں یا مومن ہے یا کافر ہے. اگر کافر ایمان کا اظہار کرے، کافر ہو، کافر ایمان کا اظہار کرے تو رہے گا تو کافر لیکن کہلائے گا منافق. لہذا خدا کے نزدیک قیامت کے دن 3 گروہ نہیں ہوں گے. قیامت کے دن فقط 2 ہی گروہ، یا مومن ہے یا منافق. نہیں معذرت، یا مومن ہے یا کافر. یہ منافق تو دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق کافر ہے. توجہ فرمایا. یہ میرا بچہ جوان یاد رکھیے گا. اب رسول فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، نہیں کہا یہاں پر، عجیب جملہ ہے، توجہ کیجئے گا.
یہاں پر نہیں کہا علی سے محبت کرتا ہے صرف مومن، علی سے بغض رکھتا ہے صرف کافر، نہیں، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات تو مسلمانوں کے درمیان واضح تھی۔ توجہ کیجیے گا میرے جملے کو، دیکھیے رسول کی حدیث یاد ہے نا، کیا کہا رسول نے؟ رسول نے کہا مومن ہی فقط محبت کرے گا آسان الفاظ میں، اور منافق ہی فقط بغض و عداوت رکھے گا۔ بھئی کافر کو کیوں بیان نہیں کیا؟ در حقیقت رسول یہ بیان کرنا چاہتے یہ بات واضح بھی تھی اور منافق کی ذریعے سے بھی پہچان دوں، ہر شخص کے دھوکے میں مت آنا، ہر شخص کے دھوکے میں مت آنا۔ لہذا ابن عساکر بیان کرتے کثرت کے ساتھ مدینے کے واقعات موجود ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اسی حدیث کی روشنی میں کثرت کے ساتھ مسلمانوں اصحاب رسول کا ایک طریقہ کار تھا۔ مسلمان تاریخ کی بات کر رہا ہوں، شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان تاریخ کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان تاریخ میں یہ بات مسلم ہے۔ یہاں پر اجازت دے تو میں آغا خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی بڑا نام ہے، آغا خوئی بڑے 92 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، 1000 اشعار لکھے ہیں علی کی فضیلت میں، عربی زبان میں 1000 اشعار لکھے ہیں۔ بھئی یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ فقیہ جس سے ساری زندگی قال الباقر قال الامام صادق قال الباقر قال الامام صادق، لیکن جانتے ہیں نجات ہوگی علی کی ولایت اور محبت کے ذریعے سے۔ آپ کوئی شعر لکھتے ہیں، اب نمبر مجھے یاد نہیں کون سا وہ شعر ہے، ابتدائی کتاب میں یہ شعر لکھتے ہیں، قال النبی وقولہ مشہور حب علی للانام مختبر يحبه المؤمن بالله التقي ويبغضه المنافق الشقي شدید الشقی۔ کیا فرماتے ہیں؟ آخوی شعر لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ بابا یہ کوئی شاعر خیالاتی نہیں ہے، فقیہ ہے۔ بھائی میں اور آپ شاعری کیا کریں گے؟ خیالات میں کریں گے۔ فقیہ جب شاعری کرتا ہے تو حدیث معصوم کی روشنی میں کرتا ہے، حدیث معصوم کی روشنی میں۔ شعر سنیے گا کیا فرماتے ہیں؟ قال نبی، نبی نے فرمایا، وقولہ مشہور، اور نبی کا یہ قول مشہور ہے مسلمانوں کے درمیان، کیا؟ حب علی۔ بس یہ پہلا امپورٹنٹ شعر ہے، باقی تو ترجمہ تقریباً کر چکا ہوں میں گزشتہ گفتگو میں۔ یہ شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد ایک روایت آپ کی زحمت کو تمام کروں، توجہ کیجیے گا۔ حب علی للانام مختبر، علی کی محبت لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ بھئی کس چیز کی آزمائش؟ کس چیز کی آزمائش؟ آزمائش کہ آیا مومن ہے یا مومن نہیں۔ بھئی کس طرح آزمائش ہوگی؟ کس طرح آزمائش ہوگی؟ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ کس لیبورٹری میں ہوتا ہے؟ لیبورٹری تو پتہ چل گئی، اس لیبورٹری کا نام ہے علی بن ابی طالب، لیبورٹری کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اب آزمائش کیسی ہوگی؟ انس بن مالک تاریخ دمشق میں ابن عساکر انس بن مالک سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کا طریقہ کار تھا، کیا تھا طریقہ کار؟ مسلمانوں کا طریقہ کار تھا، بیٹھ جاتے تھے راستے میں۔ کون سے راستے میں؟ جہاں سے علی آیا کرتے تھے، جہاں سے علی آیا کرتے تھے راستے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ آتے تھے لوگ کیا لے کر آتے تھے؟ اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو، اپنی اولاد کو لے کر آتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے۔ یہ قوم جاہلیت کی بات نہیں ہے، یہ قوم زمانے جاہلیت کی بات نہیں ہے بلکہ اسلام کی بات ہے۔ اس حدیث شریف کے بعد مسلمانوں کا طریقہ کون سی حدیث؟ کہ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ اس حدیث کے بعد مسلمانوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ علی کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، اپنے فرزند کو کاندھے میں لے کر، کاندھے پر بٹھا کر علی آتے تھے، علی کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے بچے سے کہتے تھے اے بچے یہ بتا اس آنے والے سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اگر بچہ کہے ہاں تو قبول کر لیتا تھا کہ یہ میرا ہے، اور اگر کہے کہ نہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا تو راستے میں چھوڑ دیتے، جا اپنی ماں سے مل جا۔ بس پتا چلا علی کی محبت کس چیز کی علامت ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا جب علی کی محبت کو دل میں احساس کرو ماں کو دعا دو۔
یہ لیبورٹری تھی، یہ ڈی این اے کی ضرورت نہیں تھی، اور ڈی این اے میں تو طاقت ہی نہیں ہے. ڈی این اے میں ہے کوئی ایسا ڈی این اے بنا ہے آج تک؟ کوئی ایسا ٹیسٹ بنا ہے لیبورٹری میں جہاں پر منافق کی شناخت ہو؟ رسول 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے. لہذا یاد رکھیے گا، یہ محبت ہے نا، یہ محبت آپ کو اس فرش عزا پر لے کر آئی ہے. یہ محبت جابر ابن عبداللہ انصاری کو مدینے سے کربلا تک کھینچ کر آ گئی. جابر پہنچے، کیا خوش قسمت صحابی رسول ہے. ظاہر ہے آل محمد سے عقیدت ہے، آل محمد سے مودت ہے، آل محمد سے محبت ہے. اور کیسی محبت! ایک مرتبہ جابر اپنے دوست ساتھی کے ساتھ، جس کا نام تھا عطیہ، یہ غلام نہیں تھے بحسب ظاہر، تاریخ بشارت المصطفیٰ کی روایت ہے کہ جابر اپنے ساتھی عطیہ کے ساتھ آئے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جابر کی آنکھیں کمزور ہو گئی یا نابینا ہو گئے ہیں. کہ جابر نے عطیہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب کس طرح آ رہے ہیں؟ حرم امام حسین. اب ظاہر آج کی طرح تو حرم نہیں تھا، فقط ایک قبر حسین بنی ہوئی ہے، ایک اجڑی سی قبر ہے. ایک مرتبہ ماء فرات سے، نہر فرات سے غسل کیا، برہنہ پا قبر حسین پر پہنچے. عطیہ سے مخاطب ہو کر کہا، جب قبر حسین پر پہنچے نا تو میرا ہاتھ مس کروا دینا قبر حسین سے. ایک بار عطیہ کہتے ہیں فَأَلْمَسْتُهُ بِقَبْرِ الحسین علیہ السلام، میں نے جابر کا ہاتھ تھاما اور قبر حسین پر رکھ دیا. روایت کا جملہ ہے، جابر نے آج تک مجھے کوئی زائر ایسا ملا نہیں، لیکن جابر کو ہمارا سلام ہو. کیا عشق اور محبت تھی فرزند رسول سے، کیا عشق و محبت تھی. مجھے کوئی زائر نہیں ملا جو کربلا پہنچا ہو اور حسین کے غم میں بے ہوش ہو گیا ہو، لیکن جابر جب قبر حسین پر پہنچے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا. روایت کا جملہ مغشیاً علیہ، جابر پر غشی طاری ہو گئی. ایک مرتبہ عطیہ نے پانی لیا، جابر کے چہرے پر ڈالا. ایک مرتبہ جابر بیدار ہوئے، آواز دی، یا حسین یا حسین یا حسین. 3 مرتبہ مولا حسین کو پکارا. اس کے بعد جملہ کہا، اس کے بعد جابر نے مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا، حبیبی لا یجیبہ الحبیب، اے حبیب کیا اپنے دوست حبیب کو جواب نہ دو گے؟ اور اس کے بعد خود جابر کہتے، کس طرح جواب دو گے؟ ارے تمہارا سر کاٹ دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تمہیں ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ مولا حسین کی زیارت کی، اصحاب حسینی کی زیارت کی. یہاں پر جابر کا غلام آیا، اے جابر میں دیکھ رہا ہوں شام کی طرف سے کچھ سیاہ پرچم آ رہے ہیں، کچھ سیاہ پرچم آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جابر نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ جاؤ ذرا خبر لو، اگر اتنے زیاد کا لشکر ہے تو ہم چھپ جائیں گے، ہم چھپ جائیں گے، لیکن اگر آنے والا میرا آقا، میرا مولا سید سجاد ہو تو میں تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. بس ایک مرتبہ غلام گیا، چند لمحے میں دوڑ کر آیا، اپنا چہرہ پیٹا جا رہا ہے، امامہ پھینکا، آ کر کہتا ہے، جابر کھڑے ہوئیے، کھڑے ہوئیے، ہائے آقا اور مولا سید سجاد اپنی پھوپھی اور بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، غم آل محمد علیہ السلام کے. ایک مرتبہ ہائے جابر دوڑتے ہوئے آ رہے، اپنی جوتیاں پھینکتے ہوئے، برہنہ پا ہے، برہنہ سر ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں پہنچے، اپنے آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو گرایا، سجاد کی قدموں کا بوسہ لیتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ہائے سجاد، مجھے نہیں معلوم میرا مولا کتنا علیل ہو چکا ہے، کتنا بیمار ہو چکا ہے. ایک مرتبہ سجاد نے سوال کیا، اے آنے والے تو اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے؟ بس جابر نے اپنا تعارف کرایا، آقا آپ کے نانا کا صحابی جابر آیا ہے، سنیں گے عزادارو. ہائے ذرا اپنے تصور میں ذرا ایک لمحے کے لیے روکیے اور اپنے تصور کو ذرا ایکٹیو کیجئے، فعال کیجئے.
اپنے آپ کو کربلا میں پہنچائیے، کربلا میں پہنچائیے۔ سجاد سجاد کربلا سے وہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مناظر۔ کتنی غربت ہے سجاد کی، سجاد کی غربت کتنی ہے۔ خیمے جلے، خیمے جلے، بیویوں کو، پھوپھیوں کو، بہنوں کو بے مخنا چادر اسیر کیا۔ سجاد کس کو اپنا درد سنا ہے؟ ہائے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، نامحرموں کا مجمع۔ بس آج سجاد کو موقع مل گیا، نانا کا صحابی آیا، طلب کا سوال کی طلب کر۔ سجاد کہتے ہیں اے بابا اے نانا کے صحابی، ہاں ہونا قتلت رجالنا ذبحت اطفالنا سبیت نساؤنا حرقت خیامنا۔ اے باپ نانا کے صحابی، اے نانا کے صحابی، اے جابر، ارے یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا، شام غریبہ ہمارے خیموں کو جلایا گیا، ہماری بیویوں کو، پھوپھی اور بہنوں کو بے مخنا چادر پھرایا گیا۔ بس ایک مرتبہ بیویاں آگے بڑھی، آقا حسین کی قبر کو دیکھا، بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرایا، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ کی فریاد بلند ہو رہی۔ آپ ذرا تصور کیجئے 2 لمحے کے لیے، ذرا تصور کیجئے شہزادی زینب۔ زینب کون زینب؟ وہ زینب جو ہر نماز سے پہلے، روایت کا جملہ ہے، نماز شروع نہیں کرتی تھی، نماز کا آغاز نہیں کرتی تھی، ہر نماز سے پہلے جب تک حسین کو نہ دیکھ لے نہ زینب نماز شروع نہیں کرتی تھی۔ ہائے زینب کتنی دکھیاری ہے، کس طرح بھائی کو ودا کر کے کربلا سے چلی تھی، کس قدر دل بھرا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب اپنے بابا اپنے بھائی کی قبر پر آئی، واہ حسینہ، واہ حسینہ کی فریاد کو بلند کیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا کیا آپ کو کفن دیا، آپ کو غسل دیا یا بغیر کفن کے دفنا دیا؟ ہائے زینب کو وہ وقت یاد آ گیا ہوگا۔ کون سا وقت یاد آیا ہوگا جب 4000 تیر اندازوں نے چاروں جانب سے فرزند زہرا پر تیروں کی بارش کر دی۔ ارے جس کو کچھ نہ ملتا پتھر کو اٹھاتا، فرزند زہرا پہ مارتا۔ بس ایک بار تو زلجھاں نے خبر دے دی بیویوں کو، حسین سرزمین کربلا پہ گر گئے۔ بیویاں زیارت نائیہ کا جملہ ایک بار تو خیموں سے نکلی، تماچے مار رہی، واہ حسینہ کی فریاد بلند۔ دلے زینب کھڑی کس منظر کو دیکھ رہی؟ دیکھا شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار، 12 ضربے لگائے، خود خنجر کو حسن گلے پر رکھا۔ زینب عمر ساتھ سے، اے عمر ساتھ میرا ماجایا سے باقیہ جا، عجب نہیں مدینے کا نانا ذرا تشریف لائیے، آپ کا اسے 3 دن کا بھوکا بھی ذبح کیا۔